بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، میں آپ کے سامنے حدیث شریف کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ احادیث کی متعدد کتابوں میں درج ہے، بس کچھ جملوں میں فرق ہے، بعض میں کچھ جملوں کا اضافہ ہے، بعض میں کچھ جملے کم ہیں۔ خیر، جو واقعہ ہے، واقعے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، یقیناً تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی۔ خاردار گھنے دار درخت تھے۔ صحابہ کرام نے درختوں کے نیچے آرام کیا، آنکھ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور آرام فرمانے لگے۔ نیند آپ کو آ گئی۔ ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی تلوار لے لی۔ جو ہی اس نے تلوار لی آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا، میں یمنعک منی، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، زبان اقدس سے ایک لفظ نکلا، اللہ کا نام نکلا۔ فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ نکلنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ سمجھیے اللہ کے نام کا کتنا اثر، کتنا روب اس پر پڑا۔ تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور اس سے پوچھا، میں یمنعک منی، تم مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے، اب ذرا یہ بتاؤ کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہتری کو منسوب کر دیا کہ آپ ہی خیر کر سکتے ہمارے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو؟ اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو؟ اس نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، ایک وعدہ یہ کرتا ہوں کہ میں اب آپ سے کبھی لڑوں گا نہیں، میں آپ سے کبھی لڑوں گا نہیں۔ اور دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا اور پھر وہاں سے وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیا۔ ذرا سوچئے، ایسے دشمن کو بھی کوئی چھوڑے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ بدو، وہ دیہاتی اپنے ساتھیوں کے درمیان گیا اور اس نے کہا کہ میں تم میں سب سے بہتر شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، ایسا شخص جو سب سے بہتر ہے۔ پھر اس نے واقعہ سنایا ہوگا، اپنا واقعہ بتانا یہ کہ دیکھیے اللہ کے نام کی کیسی تاثیر ہے۔ عقید توحید ہمارے اندر مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کی مشیت کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کا حکم ہو تبھی بچ سکتے ہیں۔ اس کا حکم ہو تو موت آ جائے گی، اس کا حکم ہو تو موت نہیں آئے گی۔ اس کا حکم ہو حادثات ہو جائیں گے، اس کا حکم ہو تو حادثات نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ کے نام کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں۔ اسی طرح کی ایک بات ابھی 2-3 سال پہلے بھی پیش آئی تھی۔ کرناٹک کی ایک بچی کو غیر مسلموں نے کالج میں گھیر لیا تھا، جانے نہیں دیا تھا۔ اس بچی نے اللہ اکبر نعرہ لگایا تھا۔ اس اللہ اکبر کے نعرے کی اتنی تاثیر ہوئی کہ سب غنڈے قسم کے، بدماش قسم کے لوگ سب چھٹ گئے، اور اس واقعے کو میڈیا نے بہت بیان کیا تھا اور تاریخی واقعہ ثابت ہوا ہے۔ یقیناً اللہ کے نام کی تاثیر ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اور احادیث میں ذکر و اذکار کی جو فضیلت آئی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ذکر و اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنا ایمان، یقین، توکل اور اعتماد مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اسلام کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔